اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تیسری جماعت کی اردو کتاب ہے۔ پیارے بچوں، پیج نمبر 112 نکالیے آپ اور غور سے اپنی کتاب کی طرف دھیان رکھیے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے لالچی مسافر۔ اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، پہلے ہم ان کو غور سے دیکھتے ہیں۔ گونج، بسر، جھٹ، ٹرائی، لالچانا، لالچی مسافر۔ ٹھک ٹھک ٹھک، رات کے سناٹے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز گونجی۔ کسان کی آنکھ کھل گئی، وہ چارپائی سے اترتا ہوا بولا، کون ہے؟ میں ایک مسافر ہوں، بڑا پریشان ہوں، رات کہاں بسر کروں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ باہر سے آواز آئی۔ کسان نے جھٹ دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ کسان اسے اندر لے آیا اور کہنے لگا، تم بڑے آرام سے میرے گھر میں رات بسر کر سکتے ہو۔ ارے تمہیں تو بھوک بھی لگی ہوگی، ابھی میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ کسان نے اپنی بیٹی کو کھانا لانے کی ہدایت کی تو اس نے سونے کی ایک پلیٹ لا کر مسافر کے سامنے رکھ دی۔ اتنے میں کسان کا ملازم چاولوں کی ٹرائی بھی لے آیا، مگر اب تو مسافر کی بھوک اڑ چکی تھی۔ وہ لالچی آدمی تھا۔ سونے کی پلیٹ دیکھتے ہی اس کا دل للچا اٹھا تھا۔ اس نے سوچا، اگر یہ سونے کی پلیٹ مجھے مل جائے تو میں امیر آدمی بن جاؤں گا۔ مجھے یہ پلیٹ چرا لینی چاہیے۔ مسافر نے تھوڑا بہت کھایا، پھر کسان اسے مہمان خانے میں چھوڑ آیا کہ آرام کرے۔ مسافر کو نیند کیسے آتی؟ اس کی نیند تو لالچ نے اڑا دی تھی۔ وہ پلنگ پر لیٹ کر پلیٹ چرانے کے منصوبے بنانے لگا۔ آدھی رات کے وقت جب سب سو گئے تو مسافر چپکے سے کمرے سے نکلا اور پلیٹ تلاش کرنے لگا۔ سب سے پہلے وہ باورچی خانے میں گیا، ساری الماریاں کھنگال ڈالیں مگر پلیٹ نہ ملی۔ مسافر کسان کے کمرے کی طرف آیا، چپکے سے دروازہ کھول کر گردن اندر کر کے دیکھنے لگا، پھر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کسان بستر پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کی چارپائی کے اوپر ایک جھولنے میں پلیٹ رکھی تھی۔ مسافر کمرے میں آ گیا، کرسی اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی اور اس پر چڑھ کر پلیٹ اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر یہ کیا، پلیٹ میں تو پانی بھرا ہوا تھا۔ مسافر کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ یہ کسان کم بخت بھی بڑا چالاک ہے۔ پلیٹ میں پانی بھر رکھا ہے تاکہ کوئی اسے اتارنے کی کوشش کرے تو پانی چھلک کر کسان پر گر جائے اور وہ جاگ کر چور کو پکڑے۔ مسافر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ سوچتے سوچتے وہ اچھل پڑا۔ پیارے بچوں، یہ ایک لالچی مسافر کی کہانی ہے۔ رات کے سناٹے میں دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز گونجی تو یہ جو گھر کا مالک تھا، کسان تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چارپائی سے جلدی اترتا ہوا بولا کہ کون ہو سکتا ہے؟ تو باہر سے آواز آتی ہے کہ میں ایک مسافر ہوں، بڑا پریشان ہوں، رات کہاں بسر کروں۔ تو اس نے کسان سے بولا، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ باہر سے آواز آ رہی۔ کسان نے جھٹ دروازہ کھولا، جلدی سے اس نے دروازہ کھول دیا۔
تو سامنے ایک نوجوان کھڑا تھا۔ پیارے بچوں، کسان اسے اندر لے آیا اور کہنے لگا، تم بڑے آرام سے میرے گھر میں رات بسر کر سکتی ہو اور تمہیں بھوک بھی لگی ہوگی، میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ تو کسان نے اس کی بیٹی جو ہے، اس نے اپنی بیٹی سے کھانا لانے کی ہدایت کی، تو اس نے سونے کی ایک پلیٹ لا کر مسافر کے سامنے رکھ دی۔ اتنے میں کسان کا ملازم جو ہے اس چاولوں کی ٹرائی بھی لے کر آتا ہے۔ اب تو مسافر کی بھوک اڑ چکی تھی، کیونکہ اس نے جب یہ سونے کی پلیٹ دیکھی تو اس کے اندر لالچی آدمی تھا نا، اسی وجہ سے اس کے اندر جو ہے وہ چوری کے منصوبے بنانے لگا۔ سونے کی پلیٹ دیکھتی اس کا دل للچا اٹھا، تو اس نے کیا سوچا کہ اگر یہ سونے کی پلیٹ مجھے مل جائے تو میں امیر آدمی بن جاؤں گا، مجھے یہ پلیٹ چرا لینی چاہیے۔ تو مسافر نے تھوڑا بہت کھایا، پھر کسان اسے مہمان خانے میں چھوڑ آیا کہ آرام کرے۔ مسافر کو نیند کہاں آتی پیارے بچوں، اس کی نیند تو لالچ نے اڑا دی تھی۔ وہ پلنگ پر لیٹ کر پلیٹ چرانے کے منصوبے بنانے لگا۔ آدھی رات میں کیا ہوتا ہے، آدھی رات کے وقت جب یہ سب لوگ سو گئے تو مسافر چپکے سے کمرے سے نکلا، پلیٹ تلاش کرنے لگا۔ تو سب سے پہلے وہ باورچی خانے میں گیا، کچن میں گیا، وہ ساری الماریاں کھنگال ڈالیں مگر اس کو پلیٹ نہ ملی۔ تو مسافر کسان کے کمرے کی طرف آیا، چپکے سے دروازہ کھول کر اس نے گردن اندر ڈالی، اندر دیکھنے لگا تو اس کی کوئی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کسان بستر پر بے خبر بیچارہ سو رہا تھا، اس کی چارپائی کے اوپر ایک جھولنے میں پلیٹ رکھی ہوئی تھی۔ تو مسافر کمرے میں آ گیا، اس نے کرسی اٹھا کر چارپائی کے پاس رکھی اور اس پر چڑھ کر پلیٹ اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو پلیٹ میں تو پانی بھرا ہوا تھا۔ مسافر کو بہت غصہ آیا، اس نے سوچا یہ کسان کم بخت بھی کتنا چالاک ہے۔ تو پلیٹ میں پانی بھر رکھا تھا تاکہ کوئی اسے اتارنے کی کوشش کرے، پانی چھلک کر کسان پر گر جائے اور وہ جاگ کر چور کو پکڑ لے۔ مسافر نے کیا کیا، مسافر سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ میرے بچوں، وہ سوچتے سوچتے وہ اچھل پڑا۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے، آج کا موضوع جو ہے، بس وہ یہاں ہی تک، انشاءاللہ کل پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں۔